حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سنڈے شام کو 6 بجے میرا ایک نیا ویڈیو آتا ہے، اس لیے آپ اسے ضرور دیکھا کریں. کبھی 1 گھنٹہ ہے، کبھی 2 گھنٹے میں دیری ہو جاتی ہے. وہ دیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں مصروفیت میری زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ بزی ہوا تبھی دیر ہوتا ہے، ورنہ دیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں جائیں، سوال پوچھیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے، آج کا جو ویڈیو جو ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے، وہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اسے دھیان سے سننا اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرو. ٹھیک ہے، جتنا ہو سکتا ہے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یعنی جتنے سوشل پلیٹ فارمز ہیں، جہاں جہاں آپ کا سوشل نیٹ ورک ہے، جہاں جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے سوشل نیٹ ورکنگ پہ، ہر جگہ سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ میسیجز کے ذریعے جیسے مناسب سمجھے بھیجیں، اور اتنا بھیج دیجئے لنک کو، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز، اس ویڈیو کی لنک کو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام کے اسٹیٹس، انسٹاگرام پہ اسٹوری پہ بھی ڈالیے، اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس، یعنی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس بھی ڈالیے، لگائیے. انسٹاگرام میں اگر ہے تو وہاں پہ اسٹوری بھی ڈالیے، کیونکہ جتنا ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. یہ ویڈیو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی ہو، ہر کوئی، ہر ایک کے لیے یہ ویڈیو ہے. ایسا نہیں صرف مسلمانوں کے لیے، یہ ایسا نہیں، ہر ایک کے لیے یہ ویڈیو ہے. اس لیے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے، اچھی طرح سے سنیں اور سمجھیں. آج ایک مسئلہ ہوا میرے ساتھ میں. مسئلہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک آدمی آئے، ایک شخص آئے میرے پاس علاج کے لیے. ٹھیک ہے. ایک شخص آئے، آنے کے تقریباً کچھ دور سے آئے. وہ آنے کے بعد ہوا یوں کہ ان کا مسئلہ بتایا انہوں نے. کچھ مسئلہ تھا ان کا، میں آپ کو مسئلہ ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ مسئلہ میں ہو، بس مسئلہ کچھ تھا ان کا، پرسنل میٹر تھا، ڈسکس نہیں کر سکتے. جو مسئلہ انہوں نے بتایا مجھے، اس مسئلے کے مطابق جو ہے میں نے علاج کرنا شروع کیا. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں، میرے روم کے چوکھٹ پہ کسی نے آ کر نیمبو، ہرے کپڑے میں نیمبو، اور اس میں فوٹو میری بیٹی کا، اور فوٹو اور نیمبو کو پن مار کے، تاکہ وہ فوٹو نکل نہ جائے، پن مار کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ہٹے نہ وہاں سے، ویسے ہی لگا رہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہونے کے بعد اب سیدھی سی بات ہے، کسی کے گھر میں بھی اگر ایسی کوئی چیزیں ملتی ہیں جو وہ گھر میں استعمال نہیں کرتے، جیسے نیمبو وغیرہ، یہ سب چیزیں، وہ بھی چوکھٹ کے بیچوں بیچ رکھا گیا ہے، تو ہر انسان تو گھبراتا ہے نا. تو بیچارے وہ بھی گھبرا گئے. پھر انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ نزدیک میں کوئی ان کی پہچان کے عامل صاحب ہیں، جو جس علاجات کرتے، عامل صاحب، ان کے پاس گئے. ان کے پاس جانے کے بعد ان سے انہوں نے ذکر کیا، یعنی کہ ان کو بتایا کہ یہ جو ہے چیزیں میرے گھر پہ، اور یہاں تک کہ ان چیزوں کا فوٹو ان کے موبائل میں ابھی تک تھا. میں اگر ان کا فوٹو وہ ملتا ہے مجھے، تو میں اسکرین پہ وہی فوٹو دینے کی پوری کوشش کروں گا، ملا تو، نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہوئی کہ چلے گئے. جانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایسا مسئلہ ہے، ایسی چیزیں رکھی گئی ہے میرے روم کے چوکھٹ پہ. تو عامل صاحب نے کہا کہ فوراً اسے لے جائیں قبرستان میں. کہاں پہ؟ قبرستان میں لے جا کر جلا کے پھینک دیں یا دفنا دیں، جو بھی کہا، یہ کہا. تو انہوں نے جیسا عامل صاحب نے بولا ویسا انہوں نے کیا. تو اس کے بعد ہوا یوں کہ عامل صاحب کو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تھا. تو عامل صاحب نے کہا، کیونکہ وہ ایسی جگہ رکھا گیا تھا جہاں کوئی باہر کا آدمی آنا امپاسبل ہے. کیوں؟ ناممکن ہے. کیسے؟ کیونکہ مین گیٹ پہ تالا لگا ہوا ہوتا ہے، تو باہر کا آدمی آ ہی نہیں سکتا، صرف گھر والوں کے علاوہ. گیٹ پہ جو تالا لگا ہوتا ہے وہ صرف گھر والوں کو پتہ ہے کیسے اندر آنا ہے، کیسے جانا ہے. باہر والا کوئی بھی اس جگہ تک، تو جہاں پر ان کی روم اوپر ہے، ان کی روم نیچے نہیں ہے، اوپر، یعنی کہ فرسٹ فلور پہ، ٹھیک ہے، گراؤنڈ فلور نیچے ہوا، فرسٹ فلور سمجھ سکتے ہو آپ، فرسٹ فلور یا جو بھی اوپر ہی ہے یار.
टेरेस के ऊपर हिसाब से, वहाँ टेरेस के ऊपर ये रूम उनकी, तो वहाँ पे आके रखना तो नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। तो सीधी सी बात, हाँ वहाँ पे कौन आ सकते हैं? सिर्फ अपने आ सकते हैं जो वो घर में रहते हैं, चाहे भाई हो, भाई का बेटा, या जितने लोग भी उस घर में रहते हैं वो लोग वहाँ पे आकर रख सकते हैं, जो चीज़ रखना है वो रख सकते हैं, बस वही लोग, और कोई नहीं। और इतना ही नहीं, जो उस नींबू पर जो फ़ोटो लगाया गया है वो उनकी बेटी, तो अब बड़ी हो चुकी है उनकी बेटी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटी उस जिस वक्त ये रखा गया था उस वक्त उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी, यानी कि हामिला थी अल्लाह के फजल से। हाँ, तो अब उनकी बेटी की उनकी जो बेटी है उनको अल्लाह ने औलाद अता की, यानी कि बेटी अता की अल्लाह ने उनको, बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात है, जब वो रखा गया था उसके बाद से उनकी बेटी को बहुत तकलीफ हुई उसमें, डिलीवरी में वगैरह, आम इंसान को जितनी होती है, आम लड़कियों को होती है, उससे ज़्यादा तकलीफ हुई उन्हें। और इतना ही नहीं, उस पर जो फ़ोटो था वो अब का नहीं था, जब उनकी बेटी छोटी 4 साल की थी, 4 साल की उम्र की जो बच्ची थी ना, उस वक्त जो उन्होंने फ़ोटो खींचा था ना, वो फ़ोटो था वहाँ पे। ताज्जुब की बात है ना, अब छोटी उम्र का फ़ोटो, यानी कि बच्ची छोटी होती है जब फ़ोटोज़ खींचते हैं, ये फ़ोटो तो सिर्फ फैमिली के पास होती है, अपनों के पास, तो सीधी सी बात है, शक कहाँ जाएगा? अपनों पे ही जाएगा ना। और ऊपर से आमिल साहब को इन्होंने पूछा कि किसने किया है, क्या किया है, बताइए। तो आमिल साहब ने कह दिया, नहीं ये बाहर वाले किसी ने नहीं किया है, आपके रिश्तेदार, आपके अपनों में ही, यानी कि आपके अपनों में, समझो बाहर वाले कोई नहीं, आपके रिश्तेदार ने ही किया है, आपके अपनों ने ही किया है, ये कोई बाहर वाले नहीं, सिर्फ रिश्तेदार ने किया है, अपनों ने किया है। तो उनका जितना शक था पक्का हो गया। अब अपनों पे शक शुरू हुआ, शायद इसने किया होगा, शायद इसने किया होगा, शायद रिश्तेदारों पे शायद इसने किया होगा, शायद ये खाला ने, शायद ये बेटी ने, शायद ये भाई ने, शायद ये भाई की बेटे ने, ऑटोमेटिक शक होता है ना। तो वो आकर मुझसे यही पूछे, तो ऐसा मेरा मसला था, ऐसा रखा गया था, किसने किया है? आमिल साहब मेरे पहचान के थे, उन्होंने तो बता दिया कि अपनों ने किया है, आप बताएं। तो मैंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके अपनों ने ही रखा है? क्योंकि उन्होंने बताया, क्योंकि जिस जगह वो चीज़ थी वहाँ पे अपनों के अलावा कोई बाहर का आ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा जादू जो होता है वो शयातीन की मदद से होता है, बिना शयातीन की मदद लिए जादू करना नामुमकिन है जादूगर के लिए। तो वो ऐसी चीज़ें घर में शयातीन भी लाकर रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि इंसान ही लाकर रखे। शयातीन जिन्नात जो होते हैं, कहीं की चीज़ यार वो चोरी कर सकते हैं, जब चीज़ें हैं तो कहीं की चीज़ कहीं लाकर नहीं रख सकते क्या? अल्लाह ने वो ताकत नहीं दी क्या उन्हें? घर से अच्छी भली चीज़ें चोरी करते हैं, वो पैसे तक चुरा लेते हैं जिन्नात, तो पता है आपको। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि मैंने कहा कि शयातीन भी ला कर रख सकते हैं। वैसे हो सकता है शयातीन ने ला कर रखा हो, आपके अपनों ने नहीं ला कर रखा। तो नहीं, मुझे बस इतना बता दीजिए कौन है वो, ताकि मैं उनसे दूर हो जाऊं, उनसे संभल कर रहूं। तो मैंने कहा यही तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप उनसे संभल कर रहने के, अपनों में है या बाहर वालों में है, इतना बता दीजिए, फिर मैं उनसे संभल कर रहता हूँ, थोड़ा दूर रहता। मैंने कहा कि बस मैंने ऐसा कह दिया कि अपनों में है, तो फिर आपको रिश्तेदारों में हर एक पे शक होगा ना, हर एक से आप संभल पर रहने की कोशिश करेंगे, हर एक से आपका रिश्ता नाजुक हो जाएगा। और रिश्तेदारी तोड़ना कल क़यामत दिन बाकायदा रिश्तेदारी गवाही देगी आकर कि किसने तोड़ा था, तो मैं शामिल हो जाऊँगा ना उसमें, फिर वैसे भी मेरे गुनाह कितने हैं पता नहीं, फिर वो एक एक्स्ट्रा लेके मैं जहन्नम में तो जाऊँगा, मुझे पकड़ होगी ना अल्लाह की तरफ से कि तुझे इल्म दिया था, तूने इसका क्या इस्तेमाल किया। अगर मैं कहता दोस्तों में, तो हर दोस्त पे शक होता, हर दोस्त पे उन्हें शक करते, और हर दोस्त पे जो है दोस्ती ख़त्म हो सकती थी, या फिर बच के रहने का मतलब है रिश्तेदारी, दोस्ती से रिश्ता टूटता था, वो इल्ज़ाम लगता ना। अगर किसी अपनों ने, मैंने कहा कि अगर किसी अपनों ने किया भी हो तो आप उनसे दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह इन्हें जिसने भी किया है उसे हिदायत दे दे, चाहे वो दोस्तों ने किया हो चाहे अपनों ने किया हो। अल्लाह से आप ये दुआ करें, या अल्लाह जिसने भी ये मुझ पर किया है तो उसे हिदायत दे। अब रही दूसरी बात, मैं जो समझाना चाहता हूँ, आप यहाँ गौर से सुने बात को। ये कहना चाह रहा था मैं कि उन्होंने कहा कि मैं जो सबका अच्छा सोचता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ से शुरू होती है, समझो आप। उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, मैं कहीं भी था, इंडिया में था, इंडिया के बाहर में था, हर एक के लिए मैं अच्छा सोचता हूँ, वो भी खुश रहे, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम मेरे साथ ही क्यों? तो मैंने कहा कि आप सबका अच्छा सोचते हो,
اب ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کے بارے میں اچھا سوچے. اب جو ہے کوئی بندہ کسی بندے کے بارے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بندہ بہت اچھا ہے بھائی، بہت نیک ہے بول کر. اب ضروری نہیں ہے نا، مطلب ویسا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، میں کسی کو پریشان نہیں کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن ضروری نہیں ہے نا کہ سامنے والا ویسا چلا ویسا ہو سکتا ہے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو پریشان نہ کرے. جو آپ سوچتے ہیں سامنے والا ہو سکتا ہے کیا ویسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ تو بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، مزاج آپ کا بہت اچھا ہے، فطرت بہت اچھی ہے آپ کی، سامنے والوں کی ہیلپ کرتے ہو، مدد کرتے ہو. لیکن ضرور امید یہ مت رکھیے کہ آپ مدد کر رہے ہو تو سامنے والا بھی آپ کی مدد ہی کرے گا، یا سامنے والا بھی دوسروں کی مدد کرنے والا ہوگا، یا سامنے والا بھی آپ کے جیسے سب کا بھلا ہی سوچنے والا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. جتنے ذہن جتنے دماغ اتنی سوچ، جتنے زبان اتنی باتیں. اس بات کو یاد رکھیں، میں نے سمجھایا انہیں. تو یہاں پر غلط فہمی پیدا کرنے کا پورا کریڈٹ جاتا ہے، پورا مطلب وجہ پوری طرح سے بنتا ہے کون؟ وہ عامل صاحب. اگر وہ عامل صاحب اپنوں میں نہیں کیا، اگر یا آپ کے اپنوں نے ہی کیا ہے، اگر یہ نہیں بولتے نا تو یہ سب پرابلم ہوتی ہے. جس طرح میں ان کو سمجھا کر بھیجا، دیکھو بھائی جس نے بھی کیا ہو، چاہے رشتہ دار، چاہے اپنے، چاہے باہر والے، کس نے بھی کیا ہو، بس آپ اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ جس نے بھی کیا ہے تو اسے ہدایت دے دے. اگر یہ اتنا کہہ دیتے تو یہ پرابلم ہوتی ہی نہیں نا بھائی. تو وہ ختم ہوا. جب اس نے عامل صاحب نے کہا کہ آپ کے اپنوں نے کہا، تو ان کے دل میں شک پیدا ہو گیا، شاید اس نے کیا ہوگا، میری بیٹی کو اتنی تکلیف ہوئی، میری بیٹی سے کس کو کیا پرابلم ہو رہی ہے، کون جل رہا ہے میری بیٹی سے، کون جل رہا ہے ہم سے. ہوتی ہے نا پرابلم، ہوتی ہے نا، شک پیدا ہوتا نا پھر. اس لیے اس طرح کے اگر کوئی عامل ہے جو یہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں انہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں سدھر جائیں، یہ کام مت کریں. کوئی پوچھتا ہے تو بولیں آپ صرف علاج کروانے سے مطلب رکھیں، یہ سب باتیں کوئی ضرورت نہیں. بس دعا کریں اللہ کے، جس نے کیا ہے اللہ سے دعا کریں، جس نے کیا اللہ تو اسے ہدایت دے دے. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیں. چاہے کتنا بھی قریت کے پوچھے مت بتائیں. وہ آدمی ہے یا عورت یہ بھی مت بتائیں، اپنا ہے یا رشتہ دار یہ بھی مت بتائیں. مطلب وہی ہوا نا، دوست ہے یا کوئی اور ہے یہ بھی مت بتائیں. اجنبی ہے، کوئی اور ہی ہے، جانتا ہی نہیں آپ کو، یہ بھی مت بتائیں ہی مت، کچھ بھی مت بتائیں. یاد رکھیں، بس اللہ سے دعا کروائیں. اور دوسری چیز، ایک بات کا خاص خیال رکھیں، اس طرح کے کوئی عامل ہے تو ایسے عاملوں کے پاس آپ بھی مت جایا کیجیے. صرف آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں شک پیدا کرتے ہیں، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، دوست نے کیا ہے، رشتہ دار نے کیا ہے، اپنوں نے کیا ہے، کوئی غیر نے کیا ہے، بیٹی نے کیا، بھائی نے کیا، صرف عورت نے کیا، مرد نے کیا، خاندان نے کیا، یہ بول کر صرف آپ کے دماغ میں شک پیدا کریں گے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. نقصان بھی ہوگا نا، پھر آپ کی رشتہ داری ختم ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو بس. اس لیے اس طرح کے عاملوں کے پاس جانے سے آپ کو بھی بچنا ہے. یہ عامل نہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، ان کے پاس مت جایا کیجیے. کیونکہ دیکھو دنیا میں ہے تو آزمائش ہے تو آنے والی، چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو، نقصان کے ذریعے ہو، کاروبار نقصان ہوا، صحت خراب ہو گئی، بیمار ہے انسان، فٹنس خراب ہو گئی، یہ دنیا میں ہے تو سازشیں ہونے والی. بھائی جب شیطان ہے تو پھر یہ سب ہوتا ہی ہو نا. جادو وادو شیطان کے ذریعے نہ ہوتا، یہ تو ہوتا سب پھر ضروری ہے. اس کے لیے آپ اپنوں پہ شک کرو گے، رشتہ داروں پہ شک کرو گے، ایسے عاملوں کے پاس جا کے الٹا شک کو اور گہرا کر لو گے. وہ تو بتائیں گے انہوں نے کیا، وہ سن کے اور شک کو گہرا کر لو گے. بس اپنوں سے دور ہو گے. اب وہ جس نے کیا بس میں اس سے دور ہونا چاہتا ہوں، جس نے بھی کیا بس میں اس سے سنبھل کر رہنا چاہتا ہوں. کیوں سنبھل کر رہو گے آپ؟ اگر وہ کرنا چاہے نا، آپ سنبھل کر رہو نہ سنبھل کر رہو، بات کرو نہ کرو، دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، بس آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام اس کے پاس رہانا کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کی فوٹو بس اس کے بعد اتنا رہا نا، دنیا میں کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو آپ کر سکتا ہے. تو پھر کہے سنبھلو گے آپ کہتے ہو نا کہ میں سنبھل کر رہتا ہوں، سنبھل کر رہوں گا ان سے، تھوڑا دور رہوں گا ان سے، میں احتیاط کروں گا، یعنی کہ میں جو ہے کوشش کروں گا کہ مطلب ایسے احتیاط کروں گا، بچ کر رہوں گا ان سے. جب دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جب وہ آپ پہ جادو کر سکتا ہے تو کہیں بھی سنبھل کر رہو، کہیں بھی احتیاط کرو، کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جادو ہونا ہے، برحق ہے، جادو ہوتا ہی ہے، حقیقت ہے جادو کی، یاد رکھو. اس لیے ایسے عاملوں کے پاس جانے سے بچیں. اور یاد رکھیں یہ صرف فیملی کو توڑوانا،
फैमिलीज़ में आग लगाना, रिश्तेदारी को तोड़ना, ख़ानदान को तोड़ना, दोस्ती के रिश्ते को तोड़ना, दोस्तों को अलग करना, सबको अपनों से जुदा करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता इनका। समझ, एक सच्चा आमिल वही होता है जो ये सब लफड़े झमेले में नहीं पड़ता, झंझटों में नहीं पड़ता। पूछा तो बोल देता है, बस आपको इलाज से मतलब है। अल्लाह से दुआ करें जिसने भी किया उसे हिदायत दे दे, ख़त्म बात यहाँ पे, और कुछ भी नहीं आगे। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। मुझे उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से, और सीखने के लिए देखते रहें अल शिफा सेंटर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।